5 چیزیں پہن کر عورتوں کی نماز کبھی قبول نہیں ہو سکتی، چاہے وہ ساری رات آنکھوں سے آنسو بہاتی رہیں۔ 5 چیزیں پہن کر عورتوں کی نماز قبول نہیں ہوتی، چاہے وہ ساری زندگی سجدے میں پڑی رہے، چاہے وہ ساری زندگی قیام میں کھڑی رہے۔ 5 چیزیں پہن کر عورتوں کی نماز کبھی قبول نہیں ہو سکتی، چاہے وہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھیں، چاہے مسجد نبوی میں کھڑی ہو کر نماز پڑھیں۔ وہ 5 چیزیں یہ ہیں۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو ایک ایسا موضوع ہے جو آپ کے دل کو ہلا دے گا، آپ کی آنکھوں کو کھول دے گا اور آپ کی روح کو جھنجھوڑ دے گا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ زندگی بھر نماز پڑھتی رہیں، سجدوں میں آنسو بہاتی رہیں، راتوں کو جاگ جاگ کر قیام کرتی رہیں، لیکن قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیش ہوں تو آپ کی نماز زمین سے بھی اوپر نہ جا سکے؟ سوچ کر ہی دل کانپ جاتا ہے کہ ایک عورت کی پوری زندگی کی عبادت صرف اس لیے رد ہو جائے کہ اس نے ایک ایسی چیز پہنی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ نہیں تھی۔ 5 قسم کی چیزیں پہننے والی عورتوں کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ جی ہاں، 5 ایسی چیزیں ہیں کہ اگر عورت ان کو پہن لیا تو چاہے وہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑی ہو یا مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سجدہ کرے، اس کی نماز آسمان تک نہیں جاتی۔ یہ کوئی عام بات نہیں، یہ کوئی معمولی فیشن یا زیب و زینت کا شوق نہیں، بلکہ یہ خوفناک حقیقت ہے جو عورت کی پوری عبادت کو برباد کر دیتی ہے۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ آپ کی نماز کے رد ہونے کی اصل وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ 5 چیزیں پہن کر نماز پڑھنا آپ کو جنت کے قریب لا رہا ہے یا جہنم کے آگ کے دہانے پر دھکیل رہا ہے؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کی نماز رب کے ہاں قبول ہو رہی ہے، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ فرشتے آپ کی نماز کو واپس پھینک رہے ہوں اور آپ بے خبر ہوں؟ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو عورت کی عبادت کو زنجیروں کی طرح جکڑ دیتی ہیں اور اسے رب کی رحمت سے دور کر دیتی ہیں۔ محترم بہنوں اور بھائیوں، یہ کوئی عام مسئلہ نہیں، یہ آپ کی آخرت کا سوال ہے، یہ جنت یا جہنم کا فیصلہ ہے۔ آج اگر آپ نے ان 5 چیزوں کو جان لیا تو آپ کی آنے والی نمازیں بچ جائیں گی، آپ کی عبادتیں محفوظ ہو جائیں گی، لیکن اگر آپ نے انہیں نظر انداز کیا تو ممکن ہے کہ آپ کی زندگی بھر کی محنت ضائع ہو جائے اور آپ خالی ہاتھ قبر میں اتر جائیں۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ 5 چیزیں کون کون سی ہیں جن کو پہن کر عورت کی نماز کبھی قبول نہیں ہو سکتی، چاہے وہ ساری زندگی سجدوں میں گزار دے۔ یہ انکشاف آپ کی آنکھیں کھول دے گا اور آپ کو مجبور کر دے گا کہ آپ اپنی زندگی اور اپنی عبادت کو دوبارہ پرکھیں۔ ایک عورت اپنی زندگی کو عبادتوں کے نور سے سنوارتی تھی۔ تہجد کے سجدے اس کی آنکھوں کا سکون تھے، نوافل کی کثرت سے اس کا دل جنت کی خوشبو محسوس کرتا تھا۔ اس نے بار بار حج کیا ہے، عمرے کیے ہیں، صدقات و خیرات پر اپنی زندگی نچھاور کر دی۔ کوئی مانگنے والا اس کے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا۔ اس کا چہرہ نور سے چمکتا تھا، اس کی زبان قرآن کی تلاوت سے تر رہتی تھی۔ لوگ اسے دیکھتے اور رشک کرتے کہ یہ عورت تو سیدھی جنت میں جائے گی۔ وقت گزرتا گیا اور پھر وہ دن آیا جب موت نے دستک دی۔ اس عورت کی روح فرشتے خوشبو کے جھونکوں کے ساتھ لے گئے۔ جب اسے قبر میں اتارا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، یہ میری پیاری بندی آ رہی ہے، اس کی قبر کو کشادہ کر دو، جنت کی طرف سے کھڑکیاں کھول دو، نور برساؤ، اسے سکون عطا کر دو۔ قبر کی وحشتیں ختم کر دی گئیں، اندھیروں کو اجالوں میں بدل دیا گیا۔ قبر گویا اس کے لیے ایک باغ بن گئی، لیکن اصل امتحان قیامت کے دن تھا۔ سور پھونکا گیا، قبریں شق ہوئی اور لوگ میدان محشر کی طرف دوڑنے لگے۔ وہ عورت بھی قبر سے اٹھی، اس کے دل میں فخر تھا، اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، اسے یقین تھا کہ آج اللہ رب العزت اسے سب کے سامنے عزت عطا کرے گا۔ جب اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کے لیے پیش کیا گیا تو فرشتے اس کے ساتھ تھے۔ اس نے دل ہی دل میں کہا،
اب تو میرا رب مجھے دیکھ کر مسکرائے گا، مجھے اپنی رحمت کی بشارت سنائے گا، بشارت دے گا، لیکن منظر اس کے بالکل برعکس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف نگاہ تک نہ کی، اس سے منہ موڑ لیا، فرشتوں کو حکم دیا اسے جہنم کی طرف لے جاؤ۔ عورت کانپ گئی، اس کی روح لرز گئی، وہ چیخنے لگی، اے میرے رب، یہ کیسا فیصلہ ہے؟ میں نے تو زندگی بھر تیرے لیے گزار دی، زندگی تیرے لیے گزار دی، تیرے حضور سجدے کیے، تیرا کلام پڑھا، تیرے بندوں کی خدمت کی، قبر میں بھی تو نے مجھ پر رحم کیا، مجھے عذاب سے بچا لیا، پھر اب جہنم کی طرف کیوں لے جایا جا رہا ہے؟ لیکن اللہ تعالی نے اس سے براہ راست کلام نہ کیا، فرشتوں کو حکم دیا، اسے بتا دو دنیا میں اس نے بے شمار عبادتیں ضرور کی، لیکن یہ نماز ادا کرتے وقت وہ 5 چیزیں پہنتی تھی جنہیں میں نے حرام قرار دیا تھا۔ جو سب کچھ جاننے کے باوجود نماز پڑھتی تھی اور گمان کرتی تھی کہ میں اللہ کو دھوکہ دے سکتی ہوں۔ تو نے جو نیک کام کیے اس کا بدلہ تجھے قبر میں سکون کی صورت میں دے دیا گیا ہے۔ یہ سن کر وہ عورت چیخنے لگی، زمین پر گر پڑی، اپنے بال نوچے گی، فرشتوں کی طرف ہاتھ بڑھائے گی، لیکن اب کوئی فریاد نہ سنی جائے گی۔ اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا اور وہ چیختی رہے گی، کاش میں نے دنیا میں نماز کو پاکیزگی کے ساتھ پڑھا ہوتا، کاش میں نے ان 5 چیزوں سے بچ کر عبادت کی ہوئی ہوتی، کاش میں نے اللہ کے حکم کو مذاق نہ بنایا ہوتا، لیکن اب پچھتاوے کا وقت ختم ہو چکا تھا، جہنم کی آگ اس کا مقدر ہوگی۔ پانچوں چیزیں پہن کر عورتوں کی نماز کبھی قبول نہیں ہو سکتی۔ ان میں سے پہلی چیز باریک اور شفاف کپڑا ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رک جائیں اور اپنے دل سے سوال کیجئے، کیا آپ اللہ کے سامنے ایسے لباس میں کھڑی ہو سکتی ہیں جس میں آپ کا جسم عیاں ہو؟ کیا آپ اس وقت بھی باریک کپڑے پہنیں گی جب قبر کے فرشتے آپ سے سوال کرنے آئیں گے؟ اگر اس وقت نہیں تو پھر آج کیوں؟ محترم ناظرین، باریک اور شفاف کپڑا وہ خنجر ہے جو عورت کی عبادت کے دل پر مارا جاتا ہے، وہ کپڑا جو بظاہر عبادت کا احاطہ کرتا ہے لیکن حقیقت میں شیطان کو اسے بلند کرتا ہے۔ وہ کپڑا جسے عورت زیب و زینت سمجھتی ہے مگر وہی کپڑا اس کی نماز کو لوٹ لیتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی تصور کیا ہے کہ ایک عورت نماز پڑھ رہی ہے، اس کی زبان پر قرآن کی آیات ہیں لیکن اس کے جسم کی جھلک اس کے باریک کپڑے سے باہر آ رہی ہے؟ اس لمحے شیطان خوشی سے ہنستا ہے اور فرشتے اس کی نماز کے اوراق کو آسمان سے زمین پر پھینک دیتے ہیں۔ اس عورت کو لگتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کے قریب ہے مگر حقیقت میں وہ رب کی لعنت کے دہانے پر کھڑی ہے۔ یاد رکھیں، جو عورت دنیا میں باریک کپڑے سے اپنے جسم کو ظاہر کرتی ہے اس کی کمر کا کفن بھی اس کے لیے سکون نہیں لاتا۔ قبر میں جب اسے لٹایا جاتا ہے تو اندھیروں کے درمیان ایک سزا گونجتی ہے، اے عورت، تو دنیا میں باریک لباس میں نماز پڑھتی تھی، آج تیرا کفن بھی تیرے لیے روشنی نہیں بنے گا۔ سوچیں ذرا، ایک عورت ساری زندگی یہ گمان کرتی رہی کہ وہ اللہ کو راضی کر رہی ہے مگر حقیقت میں وہ اپنی قبر کے اندھیروں کو مزید گہرا کرتی رہی۔ باریک اور شفاف کپڑا صرف نماز کو نہیں لوٹتا بلکہ جنت کے دروازوں کو بھی بند کر دیتا ہے۔ قیامت کے دن جب عورتیں اٹھائی جائیں گی، کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جو پکاریں گی، یا اللہ، ہم نے نماز پڑھی، روزے رکھے، عبادت کی، لیکن جواب آئے گا، تم نے وہ لباس پہنا جو میری لعنت کا سبب تھا، تم نے باریک اور شفاف کپڑے کو میری بارگاہ میں آنے کا ذریعہ بنایا، جاؤ آج جنت تمہارے لیے نہیں ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب عورتیں اپنی انگلیاں چبا چبا کر پچھتائے گی مگر کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ باریک اور شفاف کپڑا شیطان کی سب سے بڑی کامیابی ہے؟ شیطان جانتا ہے کہ اگر وہ عورت کے دل سے حیا چھین لے تو اس کی نماز خود بخود برباد ہو جائے گی، اسی لیے وہ عورت کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ تو صرف نماز ہے،
باریک کپڑا پہننے میں کیا حرج ہے، اللہ دل دیکھتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ دل بھی دیکھتا ہے اور ظاہر بھی۔ اگر لباس باریک ہو تو نماز کے کلمات بھی بے جان ہو جاتے ہیں۔ محترم بہنوں، باریک اور شفاف کپڑا صرف ایک فیشن نہیں، یہ ایک زہر ہے، اور ایسا زہر جو آہستہ آہستہ آپ کی روح کو مارتا ہے، آپ کی عبادت کو کھا جاتا ہے، آپ کی آخرت کو برباد کر دیتا ہے۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ قبر میں نور ملے یا اندھیرا؟ کیا آپ جانتی ہیں کہ قیامت کے دن جنت کے دروازے کھلیں یا جہنم کی آگ؟ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی نماز واقعی قبول ہو تو آج ہی اپنے کپڑوں کو پرکھیں، اپنے دل کو جھنجھوڑیں، باریک اور شفاف کپڑے کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دیں، کیونکہ یہ پہلی چیز ہے جس نے ہزاروں عورتوں کی عبادت کو برباد کیا ہے۔ 5 چیزیں پہن کر عورتوں کی نماز کبھی قبول نہیں ہو سکتی۔ ان میں سے دوسری چیز خوشبو یا پرفیوم کی نمائش غیر محرموں کے لیے ہے۔ محترم ناظرین، دوسری چیز جس کی وجہ سے عورت کی نماز کبھی قبول نہیں ہو سکتی وہ ہے خوشبو یا پرفیوم کی نمائش غیر محرموں کے لیے۔ یہ بات سننے میں عام لگتی ہے، مگر حقیقت میں یہ وہ آگ ہے جو عورت کی نماز کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ ذرا ایک لمحہ کے لیے سوچیں، عورت نے وضو کیا، جائے نماز بچھایا، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ قیام میں کھڑی ہوئی، مگر اس کے جسم یا کپڑوں سے ایسی خوشبو اٹھ رہی ہے جو باہر نکل کر غیر محرموں تک پہنچ رہی ہے۔ ایسے میں اس کی نماز صرف اس کے گھر کی 4 دیواری میں نہیں بلکہ گلی کوچوں میں گھومنے والے مردوں کے دل و دماغ میں بھی داخل ہو جاتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ ایسی نماز رب کے حضور کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ وہ رب جس نے عورت کو پردے اور حیا کا حکم دیا ہے، وہ رب کیسے اس نماز کو قبول کرے گا جو خوشبو کے ذریعے غیر محرموں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے؟ خوشبو بذات خود بری چیز نہیں بلکہ سنت ہے، لیکن عورت کے لیے خوشبو اس وقت باعث رحمت ہے جب وہ اپنے شوہر کے لیے ہو، اپنے گھر کے لیے ہو یا اپنی ذات کے لیے ہو۔ لیکن جب یہی خوشبو غیر محرم کے دل کو اپنی طرف کھینچنے لگے تو یہی خوشبو لعنت کا سبب بن جاتی ہے۔ اگر عورت پرفیوم لگا کر گھر سے نکلے یا کسی مجمع میں شامل ہو اور اس کی خوشبو غیر محرم مردوں کے نتنوں تک پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کو زنا کے برابر قرار دیا۔ اب سوچے اگر عورت ایسی حالت میں نماز پڑھ لے تو اس کی نماز کی حقیقت کیا رہ جاتی ہے؟ وہ نماز تو گویا زنا کے دھوئیں میں لپٹ کر آسمان کی طرف جاتی ہے اور فرشتے اسے فوراً واپس پھینک دیتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، ایک عورت مسجد میں داخل ہوتی ہے یا اپنے کمرے میں نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہے، لیکن اس کے کپڑوں اور جسم سے اتنی تیز خوشبو اٹھ رہی ہے کہ ارد گرد کے لوگ فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں۔ کیا ایسی نماز اللہ کے حضور اخلاص کے ساتھ جا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ نماز تو دراصل دکھاوا ہے، یہ نماز تو ایک اعلان ہے کہ دیکھو میں خوشبو میں لپٹی ہوئی بھی عبادت کر سکتی ہوں۔ مگر رب کو وہ عبادت چاہیے جس میں بندگی ہو، جس میں جھکاؤ ہو، نہ کہ ایسی اداکاری جس سے غیر محرموں کے دل مائل ہوں۔ یہاں ایک اور خوفناک حقیقت بھی ہے، خوشبو یا پرفیوم کی نمائش صرف مردوں کی توجہ نہیں کھینچتی بلکہ شیطان کو بھی عورت کے قریب کر دیتی ہے۔ شیطان ایسی عورت کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ عورت اپنی نماز کو خود اپنے ہاتھوں سے جلا رہی ہے۔ وہ عورت سمجھتی ہے کہ وہ سجدے کر رہی ہے، مگر حقیقت میں وہ اپنے سجدوں پر پیٹرول چھڑک رہی ہے اور خوشبو اس پیٹرول کو آگ دکھانے کا کام کر رہی ہے۔ قیامت کے دن جب حساب ہوگا تو ایسی عورت اپنی نمازیں پیش کرے گی، لیکن اس کی نمازوں سے بدبو اٹھے گی، خوشبو نہیں، کیونکہ وہ خوشبو جو دنیا میں غیر محرموں کو دی گئی تھی آخرت میں بدبو بن کر واپس آئے گی۔ 5 چیزیں پہن کر